حي على الفلاح. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوار، ہمارا ضمیر، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں ضمیر کیا ہے۔ ضمیر کوئی گوشت کا لوتھڑا نہیں، بلکہ ضمیر ایک اندرونی احساس کا نام ہے۔ علماء کرام نفس لوامہ اسی کو کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوار، اب عام زبان میں ہم اس کو اندر کا انسان بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر کہہ سکتے ہیں۔ لغوی معنی ضمیر کا دل قلب ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن جو اوپری طور پر معنی ہیں وہ دل اور قلب کے ہیں۔ علماء کرام سے نفس لوامہ ملامت یعنی ٹوکنے والا، جھڑکنے والا نفس بھی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سے اس کا نام کچھ ہو، لیکن ہم ضمیر کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ تو ضمیر اگر مر جائے، اندر کا انسان اگر مر جائے، تو ہم اس کو کیسے واپس سے زندہ کر سکتے ہیں؟ اب ضمیر کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو میں بتا دوں۔ جو لوگوں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، وہ ظلم و زیادتی کرنے سے محفوظ رہتے ہیں، وہ نمازوں کو ترک کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی وہ غلط کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کا قتل کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، یتیموں کا پیسہ کھانے کے لیے، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، ٹوکتا ہے، جھڑکتا ہے۔ اگر ان کا ضمیر زندہ ہوگا تو وہ ان کاموں سے محفوظ رہیں گے، لیکن جن کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، جن کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ لوگ اللہ اکبر اس طرح کے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ضمیر مر چکا، اب احساس کہاں سے ہوگا؟ جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ لوگ جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ان کا ضمیر ان کو جھڑکتا ہے، انہیں شرمندہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں الندم توبۃ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ جب توبہ ہم کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جب جن کو احساس ہی نہیں ہوگا، جو شرمندہ ہی نہیں ہوں گے، جو نادم ہی نہیں آئیں گے، تو ایسے لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ اکبر ظلم زیادتی کرنے پر بہت ہی کڑا عذاب دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ اکبر ان کے نامہ اعمال میں گناہ درج کیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو گیا ہوگا کہ ضمیر کیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ضمیر مر جائے تو ضمیر کو زندہ کیسے کیا جائے۔ تو آپ کو اگر اپنے ضمیر کو زندہ کرنا ہے، یا پھر آپ کا ضمیر مرا نہیں ہے اور آپ کو اپنے ضمیر کو صحیح و سلامت رکھنا ہے، تو آپ کو عاشقان رسول، زندہ دل لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، علماء کرام مبلغین کے قریب ہونا ہوگا۔ اس لیے کہ فرمایا جاتا ہے الصحبۃ معطرۃ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ جب تم زندہ ضمیر والے لوگوں کے پاس رہو گے، زندہ دل لوگوں کے پاس رہو گے، تو تمہارا ضمیر اگر مردہ ہے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تمہارا ضمیر اگر زندہ ہے تو اس کو جو تو وہ سلامت رہنے کی قوت و طاقت مل جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر مر گیا ہے اور آپ وہیں سے ہی مرے ہوئے ضمیر والے لوگوں کے پاس رہو گے، جو سیاہ قلب والے لوگوں کے پاس رہو گے، بے نمازوں کے ساتھ رہو گے، گانے بجانے والوں کے ساتھ رہو گے، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ رہو گے، تو آپ کا ضمیر مرا ہوا اگر رہے تو اور کھائی میں، کالی کھائی میں جا گرے گا۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو مر جائے گا۔ اس لیے ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے جو علماء کی صحبت اختیار کر دو، اولیاء کرام کے آستانوں پر جاؤ، ان کے فیوز و برکات حاصل کرو، علماء کرام کی صحبت اختیار کرو، مبلغین کی صحبت اختیار کرو، کتابوں سے دوستی اختیار کر لو، کتابوں سے دوستی کر لو، انشاءاللہ تعالی تمہارا ضمیر زندہ ہو جائے گا۔ اچھی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، بری صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ جو تو سیاہ قلب والوں کے ساتھ رہو گے، ضمیر مردہ ہو جائے گا۔ اگر صاف و شفاف قلب والوں کے ساتھ رہو گے، تمہارا ضمیر زندہ ہو جائے گا، وہ مہکے گا تمہارا قلب، تمہارا دل مہکے گا، تمہارا دل عشق رسول سے معطر ہو جائے گا، تمہارا دل
نمازوں میں لگے گا، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اچھوں کی صحبت اختیار کر لو اگر ضمیر کو زندہ کرنا چاہتے ہو۔